بلا شبہ تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کے ہمارا تعریف بیان کرتے ہیں اور اسے اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ رب العالمین راہ دکھا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حمد و صلات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ، تمام طریقوں سے افضل طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تمام کاموں میں بدترین کام، تمام کاموں میں برا کام وہ ہے جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائیں۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ تم اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں صرف اور صرف ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی جان سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا، اور پھر اسے بہت سارے مرد عورتوں کو انہیں زمین پر پھیلا دیا۔ رشتہ قطع کرنے سے، رشتہ توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ایسی بات کہو جو محکم، سیدھی اور سچی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ جس شخص نے اللہ کی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لله ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں بہنوں، ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی سورہ لقمان، سورہ نمبر 31، ورس نمبر 14، 15، آیت نمبر 14 اور 15 کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ We have enjoined with parents, good behavior with parents, good treatment with parents۔ کہ اللہ نے انسانوں کو کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، obey parents, respect parents۔ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي، اور تمہاری ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا، اور his mother carried trouble upon trouble, weakness upon weakness، وهن على وهن۔ اللہ نے کہا کہ تمہاری ماں تکلیف پر تکلیف، مصیبت پر مصیبت برداشت کی تمہاری ماں نے، پھر تمہیں 2 سال تک دودھ پلایا، اور تم اپنے والدین کا شکر ادا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا، ان کے ساتھ اچھا گڈ بیہیو، گڈ کنڈکٹ، گڈ مینرز، گڈ ٹریٹمنٹس، اوبے پیرنٹس کا اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا But if they endeavor to make you associate with me that، اگر تمہارے پیرنٹس کہیں، تمہارے والدین کہیں، تمہارے ماں باپ کہیں اللہ کے ساتھ شریک کرو، شرک کرنے کا حکم دے which you have no knowledge، جس کا تجھے علم نہیں ہے، فلا تطعهما don't obey، تمہیں بات نہیں ماننی ہے، اپنے پیرنٹس کی وہاں پر بات نہیں ماننی ہے، اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہے۔ وصاحبهما في الدنيا معروفا but accompany them in word with، تمہیں دنیا میں ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے، دنیا میں، دنیا کے کام میں ان کی بات ماننی ہے، وہ جو کہیں
ان کا بات ماننا ہے, ان کی ریسپیکٹ کرنی ہے, ان کے ساتھ کچھ بھی ہیلپ کرنا ہے. ڈونٹ ٹریبل, ڈاٹنا نہیں ہے دنیا کے معاملہ میں. پہلی آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, اسی قرآن میں کہا ہے والدین کو اف نہ کھاؤ, اور اسی قرآن نے کہا ہے کہ جب بات اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو آ جائے, جب بات اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی, اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت کرنے کی آ جائے, تو وہاں پر والدین کی بات نہیں ماننی ہے, وہاں پر پیرنٹس کی بات نہیں ماننی ہے. ڈونٹ اوبے, اسی قرآن نے کہا ہے. ایک حدیث ہے حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما, جانتے ہیں کون ہے اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما؟ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی ہیں, اور یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن ہے. حضرت قحافہ رضی اللہ عنہ کی پوتی ہیں. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی بہن ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں, ان کی زوجہ ہیں. ان کے بیٹے صحابی, باپ صحابی, دادا صحابی, بہن صحابی, بھائی صحابی, شوہر صحابی, وہ بھی صحابی, عالمہ تھی, طاہرہ تھی, قرآن کی نالج تھا ان کے پاس. اور زبیر بن عوام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھے, وہ پھیرے بھائی تھے, تو بھائی تھے نبی کے. وہ مسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم حدیث نمبر 2325, مجموع الزوائد کی حدیث نمبر 13148, صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 452, ابو داؤد کی حدیث نمبر 1668, اور بھی دیگر حدیث کی کتاب میں حدیث موجود ہے کہ ان کی ماں جب دور جہالت میں, جب معاہدہ قریش کے ساتھ ہوا تھا, پھر جب معاہدہ صلح ہو گیا, ان کی والدہ آئیں. کس کی والدہ؟ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما کی والدہ آئیں, اور کہتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما, جا کر کہتی ہیں قدمت علیک یا امی وہی راغب, there has come to me my mother, میری ماں واپس آئی ہے, اور میری ماں کیا ہے, اب واصل امی, وہ ہم سے اس سلوک کا صلہ رحمی چاہتی ہیں. she is inclined, وہ مشرک ہے, مسلمان نہیں ہے, بدعتی ہے, کافر ہے, مسلمان نہیں ہے. اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ, اور پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول, کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ افاصل امی, کیا ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام سلی امہ کی, یس ٹریٹ ہر کائنڈلی, تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما وہ ہمیں کیا کشف دے رہی ہیں, امت کو کیا بتایا انہوں نے. خود صحابی تھی, بہن بھی عالمہ تھی عائشہ رضی اللہ عنہا, باپ بھی صحابی تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ, دادا بھی صحابی قحافہ رضی اللہ عنہ, بھائی بھی صحابی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ, بیٹے بھی صحابی عبداللہ رضی اللہ عنہ, شوہر بھی صحابی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. یہ وہ خوش نصیب صحابی زبیر بن عوام جس ایک ہی محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابی کو جنت کی خوشخبری دی تھی, جنت کی بشارت دی تھی کہ تم جنتی ہو. ان میں ایک صحابی یہ بھی ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. اتنے صحابہ کی موجودگی میں, اتنے عالم دین کے موجودگی میں, مفتی کے موجودگی میں, عالمہ کے موجودگی میں, مفتی کے موجودگی میں اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کس کے پاس جا رہی ہیں, کس سے سوال کر رہی ہیں, کس سے کوشچن کر رہی ہیں؟ کائنات کے امام سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. امت کو کیا دس دیا, ہم کو اور آپ کو کیا بتایا؟ تمہارا بھی کوئی میٹر ہو, کوئی کوشچن ہو, کوئی سوال ہو, تو تمہیں کس سے کرنا ہے؟ کائنات کے امام سے کرنا ہے.
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करना है, किसी भी मैटर का क्वेश्चन हो, चाहे वो नमाज का हो, रोजा का हो, ज़कात का हो, हज का हो, कुर्बानी का हो, तरावी का हो, किसी भी चीज का मैटर हो, तुम्हें पूछना किससे है, किससे, तुम्हें किससे क्वेश्चन करना है। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये मक्का हिजरत करके मदीना हिजरत करके चले गए, यहूदियों ने कहा दिया, यहूदी ने अफवाह फैला दिया कि जो हिजरत करके आए हैं, जो मुहाजिरीन हैं, उन्होंने जादू कर दिया, उनके यहाँ औलाद पैदा नहीं होगी, इससे क्या औलाद पैदा नहीं होगी, उन्होंने जादू कर दिया। ये वो खुशनसीब सहाबी हैं ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके यहाँ औलाद हुई। सबसे पहली मदीना में सबसे पहले मुहाजिरीन में किसी को औलाद हुई है तो अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा है। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए थे सबसे पहले। उनकी पैदाइश में सारे मुसलमान ने खुशी मनाई थी, नबी ने खुशी मनाई थी, सहाबा ने खुशी मनाई थी। इतने खुशनसीब सहाबी होने के बावजूद भी सवाल किससे कर रही हैं, किससे क्वेश्चन किया जा रहा है? कायनात के इमाम से। एक हदीस है, बहुत सी किताबों में हदीस है हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। सूरह मुजादिला सूरह नंबर 58 वर्स नंबर 20 आयत नंबर 20 उसकी तफसीर में पढ़िए। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने उनके वालिद आते हैं, उनके बाप आते हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ये मुसलमान की तरफ से थे, नबी के सपोर्टर थे, और उनके वालिद, उनके फादर, उनके बाप अबू जहल के सपोर्टर में थे। अबू जहल की तरफ से, कुफार की तरफ से लड़ रहे थे और बेटा मुसलमान की तरफ से लड़ रहा था। जब बेटे ने देखा कि बाप लड़ रहे हैं, बेटे ने कत्ल कर दिया अपने बाप को। क्या सबक मिला हमसे? या इससे क्या पता चलता है? अगर बात शिर्क की आए, कुफ्र की बात आए, बाप बिदअती हो तो बाप को छोड़ दिया जाएगा। माँ बिदअती हो, माँ मुशरिक हो, दीन के मामले में छोड़ दिया जाएगा। दीन के मामले में उनकी बात नहीं मानी जाएगी, डोंट ओबे। लेकिन बात अगर दुनिया की आएगी, उनमें उनकी बात माननी है। अगर उन्हें कहा है कि तुम्हें बाजार जाओ, सामान लेकर आओ, मेहमान आए हैं, जा बिस्किट लेकर आओ, तो तुम्हें लाना है। फिर तुम्हारी माँ कहे जाओ नमकीन लेकर आओ, फिर तुम्हें लाना है। या फिर कहे फिर जाओ लेकर आओ। तुम्हें एक बार भी ये नहीं करना है कि ए अम्मा, ए माँ, ए वालिदा, एक बार में आप नहीं कर सकती सामान लाने को। झिड़कना नहीं है, उनके साथ अदब से पेश आना है। अगर वो मुशरिक भी हो तो तब भी उनसे नहीं झिड़कना है, उनको नहीं डांटना है। किस मामला में? दुनिया के मामला में। अगर बात दीन की आ जाए, कुफ्र शिर्क की बात आ जाए, अगर वो तुम्हें कहे कि शिर्क करो, नमाज ना पढ़ो, अगर ये बात कहे अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं, तो उनकी बात नहीं माननी है। अल्लाह तबारक व तआला सदा करते हैं हमें भी वालिदैन के साथ सलूक करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जाहिर मुसलमान परेशानी हाल में परेशानी दूर कर दे। इलाहुल आलमीन जाहिर मुसलमान कर्जदारों को कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।